فار گرانٹیڈ لیا اور اس خیر سگالی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پورا نظام اسمگلنگ اور کرائم کا دہشت گردی کے ساتھ ایک مربوط نیکسس ڈیولپ کیا، اپنی معاشی فنڈنگ کا، مغربی جو افواج کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے اس کی خرید و فروخت و تجارت کا، عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے کا۔ وہی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے بڑے اہم سوال کے جواب میں، آپ اگر افغانستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں بیرونی تسلط سے یا افواج سے، تو آپ نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو کیوں اپنے ملک میں جگہ دی تھی؟ کیا وہ آپ کو آزادی اور اسلام کے عالمگیر مذہب کے مطابق کوئی بہتر زندگی دے سکتے تھے؟ بالکل تو یہ جو ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے ایک تو اسلام کو بھی ڈسٹورٹ کیا اور پوری دنیا میں خصوصاً مغربی دنیا کے سامنے اسلام کی ایک بہت ہی مسخ جو تصویر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے 9/11 اور اس کے بعد 25 سال کا جو تکلیف دہ سفر ہے وہ طے کیا۔ اگر افغانستان جو ہے وہ القاعدہ کے لیے ایک گڑھ نہ بنتا، ان کے لیے وہ خیر سگالی اور ان کو مہمان نوازی نہ کرتا، تو شاید امریکی افواج یہاں 9/11 بھی نہ ہوتا اور وہ آتی بھی نہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں ایک غیر جذباتی انداز میں تاریخی حقائق کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور دوسری جانب ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور تھوڑی سی کوتاہ نظری یہ تھی کہ ہمیں افغانستان کے اندر پشتون تو ٹھیک ہے ہماری تاریخی ان کے ساتھ رواسم ہے، لیکن جو غیر پشتون قومیں وہاں پہ آباد ہیں، دیگر مسالک کے لوگ ہیں، جس میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، اسماعیلی ہیں، ان سب سے بھی ہمیں اتنے ہی قریب روابط جو ہے ڈیولپ کرنے چاہیے تھے، جو کہ ہم نے نہیں کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہماری موجودہ پالیسی ہے اس میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے وہ صرف کابل الون یا افغان طالبان سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ذمہ دار اور پرامن جو کمیونٹی ہے یا مکتب فکر ہے یا علاقے کے لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں انگیج کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم عام، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم عام پرامن اور ذی شعور جو افغان شہری ہے اس میں اور ایک مسلح دہشت گرد تنظیم میں تفریق کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات واضح کرنا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جو جنگ ہے وہ ایک مسلح دہشت گرد تنظیم سے ہے جو کہ معصوم 4 کروڑ افغان عوام کی زندگیوں پر قابض ہے، اور ناجائز طور پر ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کو کوئی نمائندگی نہیں ہے، ان کی واحد جو کلیم فار پاور ہے وہ صرف مونوپلی اوور وائلنس ہے۔ انہوں نے ان کے، اور جس طرح وہ بھارت کی ایما پر، ان کی فنڈنگ پر دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی اور ترجیح بھی جو ہے وہ اپنے عوام کی ترقی، خوشحالی اور امن نہیں ہے، وہ بدستور ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ بیرونی فنڈنگ پر اس خطے میں دہشت گردی کو پھیلانا جو ہے اس کا وہ ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ دہشت گردی کے اس خطے میں ایک عالمی ٹھیکیدار بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی طرز عمل اور سوچ اور پالیسی بالکل واضح ہے، اور میں اسی لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی جو ہے اس کا ایک پہلو کائنیٹک ہے جو کہ آج رات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسری جانب ہم ایک سفارتی سطح پہ بھی ہماری کوششیں علاقائی ممالک، عالمی اداروں، عالمی طاقتوں کے ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک یونیک اور مثبت پہلو ہے ہماری سفارتی کامیابی کا، کہ دنیا کے تمام بڑی طاقتیں چاہے ان کے درمیان آپس کی کشمکش کتنی بھی زیادہ شدید کیوں نہ ہو، لیکن امریکہ، چین اور روس بیک وقت پاکستان کو بھی سراہتے ہیں اور دہشت گردی اور افغان طالبان کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو ہماری پالیسی کا معاشی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک جو ٹریڈ بند کیا ہے اس سے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ کیونکہ پاکستان سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے افغانستان کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کر کے بہت زیادہ اپنی خوشحالی میں اضافہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھارت کے ساتھ جو ہے ان سے فنڈنگ بھی لیں دہشت گردی پاکستان میں پھیلانے کے لیے۔ تو یہ اس کا تیسرا پہلو ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ علاقائی ممالک عالمی برادری کے تعاون سے، اپنے عوام کی مکمل سپورٹ سے، ہماری افواج جو فیصلہ کن آپریشن کر رہی ہیں، یہ
دیر پا کامیابیاں حاصل کرے گا اور انشاءاللہ افغانستان جو ہے وہ ایک پرامن اور ذمہ دار ریاست کی طرح ابھرے گا. لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ افغان عوام جو ہیں ان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ بھی ان کو رد کریں اور اپنی نجات کے لیے دہشت گردی اور تنگ نظری اور اسلام کو مسخ کرنے کے سوچ سے آزادی کی ایک تحریک کو مزید تیز کریں. درست بات ہے محمد علی صاحب, آپ نے بڑا ہی مفصل انداز میں باقاعدہ ٹائم لائن کے ساتھ, اہم واقعات کے ساتھ, اہم گفتگو اور بہت ہی بہترین انالیسس کے ساتھ اس تمام تر جو پہلو ہے اس کو اجاگر کیا, اس میں نشاندہی کی, اپنی آرا شامل کی ہے. محمد علی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ کی اسی گفتگو کو میں لے کر چلتی ہوں. ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا سما کو. ماریہ صاحبہ, جیسے کہ سید محمد علی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہے کائنیٹک پہلو جو ہم نے بتا دیا, اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو ہم اس پہلو کا بھی بخوبی طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں. دوسری بات ہے جو ہماری بہترین ایک سفارتی رابطوں کی ایک یقینی طور پر اس طرح کے واقعات میں یہ اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. لیکن سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ سفارتی رابطے آخر رکھیں کس سے, کیونکہ افغان رجیم تو جو ان کے اندر موجود ایک دھڑے بندی ہے یقینی طور پر, اور جس گود میں وہ پل رہے ہیں, جس پراکسی کا جس کے ہاتھ وہ چڑھ گئے ہیں, تو وہ تو ان سے تو بات ہو نہیں سکتی ہے. کن دیگر ممالک ہیں جن کا رول اہم ہے, اور افغان عوام کا بالخصوص رول آپ کتنا اہم دیکھتی ہیں یہاں پر؟ دیکھیں, سفارتی تعلقات آپ کو بہت ساری اطراف جو ہے اس کے اندر آپ کو تیزی لانی ہوگی. ایک طرف آپ کے پاس تمام علاقائی طاقتیں, کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کے اندر اگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک چلتی ہے تو اس کے جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ تمام علاقائی طاقتوں میں ہوئے گی, جس میں روس ہے, جس میں چین ہے, جس میں ایران ہے, جس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. دوسری طرف جو ہے, جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو مختلف گروہ ہیں وہ سارے کے سارے طالبان رجیم سے ان کا تعلق نہیں ہے. اب بہت سارے جو ہیں پشتون ہیں, بہت سارے اور ڈفرینٹ فیکشنز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ترقی مطلب پذیر جو ہے ان کا ایک طرح سے ان کا نقطہ نظر ہے. تو ان تمام لوگوں کے ساتھ روابط جو ہے بہت ضروری ہے. پاکستان اس سے پہلے ان تمام عناصر کے ساتھ جو ہے روابط رکھ چکا ہے, اور ابھی بھی رکھ کر پاکستان نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ ہم تو مطلب اخوان ہیں اور ہم اینٹی طالبان نہیں, لیکن ہم ان تمام عناصر کے خلاف ہیں جو اس وقت دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے جیسے خواتین کی لیے جو خواتین کے حقوق سلب کر رہی ہے اور ان کی لیے آواز اٹھا رہی ہیں, وہ تمام جو تمام فیکشنز ہیں جو افغانستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, وہ ہمیں ان سے انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر جو یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مختلف ممبران ہیں, ان سب کے ساتھ بات چیت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اس وقت تو ایک انٹرنیشنل ریزولوشن تو ایگزسٹ کرتی ہے ان کے اوپر, لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہر کسی نے اس کو جو ہے ایک طرف رکھ دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ شاید افغانستان اب مستحکم ہو گیا, اور افغانستان جو ہے چاہے طالبان رجیم کے نیچے ہی